اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایسے چند پوائنٹ جو ہیں وہ بیان کروں گی جن کی وجہ سے نیک اعمال اور نماز قبول نہیں ہوتی، تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نمبر 1 کہ کوئی بھی عبادت کرنے والا اگر شرک کرنے والا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، خواہ وہ کچھ بھی عبادت کرے، تہجدیں پڑھے، آل ٹائم وہ ذکر اذکار کرتا رہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے فرما دیا کہ چاہے وہ میرے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، میرے نبی کیوں نہ ہوں، میرے رسول کیوں نہ ہوں، اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو معافی ان کی بھی نہیں، ان کو بھی نہیں، اور اعمال بھی ان کے قبول نہیں ہوں گے۔ تو دوسری بات جس کی وجہ سے نیک عمل قبول نہیں ہوتے، ریاکار کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی جب صحابی نے پوچھا کیا خیال ہے کہ جب ایک بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد یعنی عظیم ترین کام، جہاد یعنی جنت کا دروازہ، اتنا بڑا عظیم ترین کام کرنے والا میدان میں اترتا ہے، اور پھر نیت کیا ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں اور شہرت بھی پالوں، تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کیا ملے گا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں نیک، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نور کے پردے ہٹائیں گے اپنی پنڈلی مبارک سے، تو ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ریاکار سجدے میں نہیں گر پائے گا۔ سجدہ کرنے کی کوشش بھی ہوگی، کوشش بھی کرے گا، کرنا بھی چاہے گا، لیکن کمر جو ہے وہ تختہ بن جائے گی، اور آگے گرنے کی بجائے، سجدہ کرنے کی بجائے پچھلی جانب گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا عمل جس کی وجہ سے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ڈٹائی سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کسی کی بات کو، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور قبول نہیں ہوتے۔ اس مبارک ہستی کے سامنے اونچا بولنا کس قدر برائی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ وہ ہستی تو اب اللہ کے پاس ہے، لیکن اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو حدیث کو سننے کے بعد بھی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ صرف ایک بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں مان گیا، میری عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی اس بات کو، لیکن یہ میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات ثابت ہو گئی ہے تو میں اسے مانتا بھی ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ اور چوتھا ایسا عمل جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کبھی تقدیر کو نہ جھٹلانا۔ تقدیر اللہ ذوالجلال والاکرام کا اندازہ ہے، اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کو کیا کیا ملنا ہے، تو لہٰذا تقدیر پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر پانچواں ایسا عمل جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو کسی نجومی کاہن کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اس کے جو ہیں وہ مطلب جو ہے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بس پاس پوچھنے کے لیے چلا جائے نجومی کاہن وغیرہ کے پاس تو 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر جو نجومی نے بتا دیا اس کی تصدیق کر دے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ چوتھا ایسا کام جس سے عمل قبول نہیں ہوتے، حرام لقمہ جب پیٹ میں جائے تو عمل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ سب کو حلال اور وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، آمین۔ ساتواں، جو قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو، صرف قتل ہی نہیں کرتا بلکہ قتل کرنے کے بعد اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ پھر اڑایا کہ نہیں اڑایا، تو ایسے فخر کرنے والے انسان کو نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہے اور نہ ہی نفلی عبادت قبول ہے۔ آٹھواں ایسا شخص شراب میں دھت رہنے والا، اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ الخمر ام الخبائث، یہ خباثتوں کی ماں ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ یہ ہر شرارت کی جڑ ہے، چابی ہے۔ حدیث میں ہے کہ شرابی ایسا ہے جیسے لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں پہ جنت حرام ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو شراب میں دھت رہتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حدیث کہتی ہے جو ایک گلاس شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایسا عمل کہ اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو خیال کیا کریں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ تازہ وضو کریں۔ اور پھر یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو خوشبو لگا کر آتی ہے مسجد میں جب تک غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا عطر لگا کر آئے کہ جس کی خوشبو مردوں تک پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور فرمایا یہ تو زانیہ عورت ہے۔ اور ایک اور روایت میں کے الفاظ ہیں کہ جس عورت نے خوشبو لگائی ہے اور وہ غیر محرموں تک خوشبو پہنچی ہے، تو چاہے وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ باہر نکلے، چاہے وہ گھر میں غیر محرموں کے سامنے موجود ہے، تو خوشبو لگانے والی ایسی عورت پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جس کی وجہ سے ہمارے نیک عمل جو ہیں وہ قبول ہی نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔